تو یہاں تک الحمدللہ یہ تمام ذکر جو ہے شوہر اور بیوی کا، جہاں کہ بگاڑ یا خرابی پیدا ہو رہی ہو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دونوں کی ذمہ داریاں بتا دیں۔ اب ایک جنرل ذمہ داریاں ہیں جن کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کردار، یہ اخلاق جن کا ہوگا، جس کا کہ یہاں پہ آیت نمبر 36 میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو یہ اخلاق کردار رکھے گا وہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی ذات، صفات، افعال، اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ زندہ کو نہ مردہ کو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ۔ سب سے بڑی بات اللہ کا احساس، تقوی، یہ چیز انسان کو ظلم سے روکتی ہے، سرکشی سے روک دیتی ہے، حقوق ادا کرنے کا انسینٹیو انسان کو مل جاتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان اردو والا احسان نہیں ہے، احسان سے مراد ہے حسن سلوک۔ احسان تو اس پر کیا جاتا ہے جس کے حقوق ادا کر دیے گئے ہوں، اور حقوق سے بڑھ کر کچھ دینا احسان کہلاتا ہے۔ تو والدین کے تو حقوق ہی ادا نہیں ہو سکتے تو احسان کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو احسان سے مراد ہے حسن سلوک کرو، اپنا وقت، اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اگر والدین غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ بے جا ہو غصہ یا بجا غصہ ہو، پلٹ کر غصہ نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ سر جھکا دینا ہے۔ باڈی لینگویج ان کے آگے نرم ہونی چاہیے، نرمی اور شفقت کے ساتھ والدین کا خیال کرنا ہے۔ یہ حسن سلوک ہے ان کے ساتھ، ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، دنیا میں کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اور سب سے بڑا والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہوگا کہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے اور ان کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھیں۔ والدین سے بات کرتے ہوئے چہرے کا تاثر بہت خوشگوار ہونا چاہیے، آواز اچھی ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا خیال کرنا ہے۔ قرابت دار، اس میں اولو الارحام بھی آتے ہیں، رحمی رشتوں والے، اور اس میں بلڈ ٹائز بھی آتے ہیں اور قریبی رشتے بھی آتے ہیں۔ تو ذی القربہ ایک وسیع لفظ ہے، خون کے رشتے یعنی جس کو رحمی رشتے ہم کہتے ہیں، بہن بھائی، ننیال، ددیال، وہ سب آ گئے اس کے اندر۔ پھر قریبی رشتوں کے اندر سسرالی رشتے بھی آ جاتے ہیں، شوہر کے لیے اس کی سسرال اور بیوی کے لیے اس کی سسرال، ان کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادے سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے۔ بس جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی قریبی رشتہ داروں کا خیال کرے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خوریاں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ چغل خوری کرنے والا کیا کرتا ہے، قریبی رشتوں کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، ایک دوسرے سے ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک لونڈی آزاد کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ملتا۔ تو لونڈی آزاد کرنے کا بھی ثواب، یعنی کہ اپنی خود تو آزاد کر دی لیکن اسی رشتہ دار کو دے دی تو اس میں ذی القربہ کا خیال بھی ہو جاتا، تو اس میں اجر زیادہ ملتا۔ اور فرمایا والیتامی، اور یتیموں کا خیال کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ تو یتامہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہوگا کہ ان کو نہ صرف ان کی جسمانی ضروریات پوری کی جائیں، بلکہ شفقت کا معاملہ کیا جائے، توجہ ان کو دی جائے، اور ایسا ان کو کوئی ہنر پیشہ سکھا دیا جائے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، یعنی ہینڈ آؤٹس کے محتاج نہ رہیں۔ کوئی اسکل سکھا دی جائے ان کو کہ عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ، سیلف رسپیکٹ کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کی بھی ذریعہ معاش کا انتظام کرو۔ جیسے آج کل مساکین کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الحمدللہ کتنا کچھ کر رہے ہیں، کسی کو ٹھیلا لگوا دیا پھلوں کا، یعنی کہ ہماری اپنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ، کسی کو رکشہ دلوا دیا، کسی کو دکان لگوا دی، کوئی کام کسی کو دلوا دیا۔ تو ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود کچھ نہ کچھ تو کمائیں۔ ہاں، اب مسکین کون ہوتا ہے کہ کما تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کمائی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی اس کو۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 20 کما رہا ہوتا ہے تو خرچے 30 ہوتے ہیں، تو پھر جو گیپ آ رہا ہے، جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے، اس کی انکم کو سپلیمنٹ کر دو۔ زکوٰۃ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، اور پھر صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ دے کر ساتھ ساتھ بہرحال اسلام نے بہت زور دیا ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو تم احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر باطل مت کر دینا۔ تو زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم تم کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا خیرات دیتے ہوئے کوئی بتانا ضروری نہیں ہے کہ تم کو ہم خیرات دے رہے ہیں، اچھی طرح تحفے کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ اور باہر کے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی مساکین تو ہر جگہ موجود ہیں، تو بہرحال ان کا خیال کرنا، لوگ اپنے وہ سوپ کچنز بناتے ہیں، خیراتی طور پہ کھانے کا، فری لنچ کا، فری میلز کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سارے کام ضرور کریں عزت کے ساتھ تاکہ وہ زندگی گزار سکیں۔ اور کس کا خیال کرو؟ والجار ذی القربی، اور ایسے رشتہ دار کا خیال کرو جو کہ تمہارا پڑوسی ہو۔ تو رشتہ دار، اب دیکھیں نا، دو حقوق بن گئے اس کے، پڑوسی بھی ہے، پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کون شخص؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو وہ رشتہ دار جو کہ آپ کا پڑوسی بھی ہو، ساتھ والے گھر میں رہ رہا ہو، اس کا بھی بہت خیال کرنا ہے۔ اچھا، یہ پڑوسی کون ہو سکتے ہیں؟ بہن ہو سکتی ہے، بھائی، بعض دفعہ ساتھ گھر ملے ہوتے ہیں، نند یا دیور یا ساس یا سسر، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یا اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہے اور پڑوسی بھی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، یونٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک گھر میں ایک یونٹ پیرنٹس کا ہے، ایک یونٹ ایک بیٹے کا، دوسرا دوسرے بیٹے کا۔ تو الحمدللہ اب وہ بیٹا بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو الحمدللہ اس کا خیال کریں اس کا، اللہ اجر دے گا۔ وہ والدین ہیں، پڑوسی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو ان کا خیال کرنا ہے۔ اور کس کا خیال کرنا ہے؟ والجاری جنب، اور اجنبی ہمسائے کا، کہ پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، اور چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، بہرحال دکھ درد میں خیال کرنا، ان کی خوشی غم میں شریک ہو جانا۔ کبھی بیبی سٹنگ کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، کہیں ان کو جانا ہے، اپنے بچے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، تو ان کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھنا، ان کا خیال کر لینا۔ بعض دفعہ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، 1 مہینے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، ان کے کوئی پلانٹس ہیں یا ان کے پیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں پلیز آپ رکھ لیں، تو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم رکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ یا وہ کبھی چابی دے کے جاتے ہیں آپ کو اپنے گھر کی کہ ہم جا رہے ہیں، پلیز کبھی کھول کے ہمارے گھر کو دیکھ لیں، کوئی پائپ تو لیک نہیں ہو گیا، کبھی صفائی کروا دیں۔ تو یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کری کہ میں سمجھا کہ پڑوسی کا حق وراثت میں آ جائے گا۔
کہ وراثت میں پڑوسی کو دینا پڑے گا، وراثت میں سے پڑوسی کا حق اللہ تعالیٰ مقرر فرما دے گا۔ تو ان باتوں پہ انسان مروت سے کام لے، ہر بات میں کوڑا انکار، چٹا انکار نہ کر دے کہ نہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، نہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ خیال رکھیں کون بیمار ہے، کھانا بھیج دیا ان کے ہاں، کچھ خیال ان کا کر دیا، تو یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس میں ضرور پڑوسیوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، جائیں وزٹ کریں، ملاقات کریں، تاکہ ان کا حال چال ہمارے اوپر کھلا رہے۔ آج کل معاملہ واقعی یہ ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم کو ہزاروں میل دور بیٹھے کا تو سب پتہ ہوتا ہے، اور ساتھ والے پڑوسی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اجنبی پڑوسی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے، چاہے کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور کس کا خیال کرو؟ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کا خیال کرو۔ تو یہ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ ہم نشین، بس میں ساتھ بیٹھے ہیں، اگر کوئی بوڑھی عورت آ گئی ہے تو ینگ لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ اپنی دے دیتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ کرٹسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ سکھا رہا ہے۔ ورنہ حقوق کی اگر ہم بات کریں تو جو پہلے بیٹھ گیا اس کا حق ہے، وہ تو نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے اور اپنا حق استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن عدل پہ معاشرے میں خوبصورتی نہیں آتی۔ صرف عدل تک اگر معاملہ کیا جائے، ہر بات میں ناپ تول کر انصاف کا معاملہ کیا جائے، تو معاشرتی تعلقات، معاشرتی روابط میں خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ معاشرے کو خوبصورت بنانا کہ لگے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے، جانوروں کا گلہ نہیں ہے، اس کے لیے احسان کا رویہ ضروری ہوتا ہے۔ خاندانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض دفعہ کو فرمائشیں لوگ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اچھا تم فلاں چیز پکانا، تو میرا حق ہے کہ میں انکار کر دوں، یہ 100% عدل ہے۔ میں کہوں کہ نہیں، میں نہیں بریانی پکا رہی، میں کہہ سکتی ہوں یہ، لیکن مجھے بتائیں خاندان چلتے ہیں اس طرح سے؟ نہیں چل سکتے۔ تو یہ احسان کا معاملہ ہوگا کہ ہم دوسروں کی توقعات کو پورا کر دیا کریں۔ تو یہاں پر یہی جو الصاحب بالجنب، کوئی جہاز میں ساتھ سوار ہے، کوئی یا بس کے اندر ہے، تو اس کو اذیت نہ دی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ خاص طور پہ جہازوں کے سفر میں اتنا کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کا خیال کریں، ایسے پھیل کر نہ بیٹھیں کہ اگلا بیچارہ سکڑ کے رہ جائے بالکل۔ یا جیسے خواتین کا معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب مسلمان خواتین سفر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں عورت کے ساتھ بیٹھوں، تو اگر ایک مسلمان مرد ہے تو اپنی جگہ بدل لے، وہ جا کے مرد کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ خاتون کو خاتون کے ساتھ بیٹھنے دے۔ بس کے اندر بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ 100 طریقے ہیں حسن سلوک کرنے کے۔ اپنی سیٹ اتنی پیچھے نہ کر لیں جہاز میں کہ بیچارہ پچھلا والا دبکے رہ جائے بالکل۔ تو لہٰذا ان 10 چیزوں سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ سفر میں ہم کیسے خیال رکھیں ایک دوسرے کا۔ یا ہم نشین ہے، کوئی کولیگ ہے، ساتھ رہتا ہے، کلاس فیلو ہے، کلاس روم میں ساتھ ہے، یہ سب کون ہیں؟ یہ صاحب بالجنب کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حتی الامکان خیال کریں، محبت کا تعلق رکھیں، اپنے حقوق کی جنگ نہ لڑیں، اور احسان کرنے والے بنیں کہ ہم دوسروں کی توقعات ہم کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ اور صاحب بالجنب کے اندر شوہر اور بیوی بھی آتے ہیں۔ ان سے بڑھ کے مجھے بتائیں اور کون پہلو کا ساتھی ہوگا شوہر اور بیوی سے بڑھ کر؟ اب ذرا اس آیت کو آپ جوڑیں پچھلی آیت سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو کہتے ہیں بیوی کو خوب مارو، اچھی طرح مار مار کے ان کی ہڈیاں برابر کرو، اسلام کہتا ہے، قرآن کھول کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو لکھا ہے بیویوں کو مارو مارو۔ ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یہ آیت کیوں نہیں بتاتے ساتھ؟ اس لیے کہ اگر یہ آیت ساتھ کوٹ کر دیں گے تو سارا جو ان کی اسٹیم ہے، ساری اسٹیم ہی نکل جائے گی ان کے آرگیومنٹس میں سے، خود ہی ان کا سارا پول کھل جائے گا کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں قرآن کے اوپر۔ جو اس پہلو کے اجنبی ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کہہ رہا ہے، وہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی دعوت دے گا؟ نہیں، وہ ضرب لگانا بیوی کو عین حسن سلوک ہے اس کے ساتھ، عین اس کی بھلائی ہے اس کے اندر، اس کو ہوش میں لایا جا رہا ہے، اس کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ تو پہلو کا ساتھی یہاں ذکر کیا گیا، اس کا بھی تم خیال کرو۔ اور کس کا خیال کرو؟ وابن السبیل، اور مسافر کا خیال کرو۔ وابن السبیل سے کچھ علماء مہمان بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ مہمان بھی دیکھیں ابن السبیل ہی تو ہے نا، مسافر ہی تو ہوتا ہے مہمان جب آتا ہے ہمارے ہاں۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور الحمدللہ یہ تو ہم مسلمانوں کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا ہے،
مہمانوں کی عزت کرنا، مہمان نوازی کرنا جس کو ہم کہیں، بہترین چیز لا کے ہم مہمان کے آگے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھے، دیکھیے ابھی ابن السبیل ہے نا، گھر سے نکلا ہے، مسافر ہے، سفر طے کر کے ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، کھانے کا وقت ہو تو کھانے کو پوچھیں، اور چائے کا وقت ہو تو چائے کو پوچھیں۔ اور مہمان نوازی 3 دن کی ہوتی ہے، مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، اس میں ایکسٹرا اہتمام کرنا، جیسے اگر روز دال پکتی ہے تو مہمان کی خاطر ایک دن گوشت پکا لینا مثال کے طور پہ، یہ کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی ہے۔ 3 دن کے بعد پھر وہ گھر کا ایک فرد کی طرح، یعنی اس کو گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا، لیکن 3 دن تو اس کو مہمان بنائیں گے، ہم اس کا خیال کریں گے، ہم چائے بنا کر دیں گے، ہم جا کر پوچھیں گے، ہم اپنی مصروفیات کو کم کر کے اس کو ٹائم ایکسٹرا دیں گے۔ یہ 3 دن تک کا معاملہ ہے۔ اب مہینے بھر کوئی آ کر رہ رہا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی ذرا خود اپنا کام وام کر لیا کرے۔ تو یہ بات فرما دی کہ ابن السبیل کا بھی خیال کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ تو ملکت ایمانکم پر ہم بات پیچھے کر چکے، مراد ہے لونڈی اور غلام، اور یہ تو کیٹیگری اب رہی نہیں، سلیوری ابالش ہو چکی ہے۔ تو آج کل تو غلام کنیزیں نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جیسے پھر ہم نے بات کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بہرحال آج کل بھی سرونٹس کا بہت سسٹم چلتا ہے، نوکر ہوتے ہیں، جھاڑو پوچھا کرنے والی، کچن کے اندر کوئی کام کرنے والی یا کرنے والا، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، یہ سب سمجھے کہ ملکت ایمانکم ہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ان سے بات ایسے کرنی ہے کہ جس میں تحکمانہ لہجہ نہ ہو، آرڈر نہیں دینا ہر چیز پر، روب نہیں جمانا بلا وجہ۔ بچے ہیں گھر کے اندر، بچوں کو خاص طور پہ احساس دلائیں کہ اتنی بڑی عمر کا ڈرائیور ہے یا چوکیدار ہے یا خانسامہ یا کوئی خاتون ہے جو کوک ہیں یا جھاڑو پوچھا کرنے والی، تمیز سے بات کریں، آپ جناب سے بات کریں۔ بچے نہیں حکم چلائیں گے ان کے اوپر، بچے بدتمیزی نہیں کر سکتے، وہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جن کے سرونٹس ہیں ان کو ریپریمانڈ کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کام غلط کیوں کیا، ایسے نہیں ایسے کرو، لیکن لہجے کو دیکھیں، لہجے میں نخوت فرعونیت نہیں ہونی چاہیے، لہجے کے اندر حقارت نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ تم غریب ہو اس لیے گھٹیا ہو۔ غلطی تو ہر ایک کر سکتا ہے، پیسے والے بھی، بغیر پیسے والے بھی، غلطی کا احساس دلائیں، لیکن عزت نفس کے ٹکڑے نہ کریں، اس کو انجر نہ ہونے دیں۔ جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، جو خود کھائیں چاہے 2 نوالے ہی دیں، چاہے اپنے ہاتھ سے نکال کر دیں، لیکن ساتھ میں ان کو اچھا کھانا دیں، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ چھوت چھات کا معاملہ نہ کریں کہ تم نوکر ہو، تمہارے برتن الگ ہیں، تم پلاسٹک کے گلاس میں تم پانی پی سکتے ہو، کانچ کے گلاس کو خبردار تم نے ہاتھ لگایا۔ پلیز یہ معاملے ایسے نہیں کریں، اس سے بھی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے انسان کی۔ برتن ہوتے ہیں، سب دھل جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس طرح چھوت کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ڈگنیٹی آف لیبر کا بہت لحاظ رکھا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن نیشنز نے حقیقت میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ ان کے ہاں ڈگنیٹی آف لیبر ہے، ان کے ہاں کوئی جھاڑو دینے والا ہو، کوئی گاڑی چلانے والا ہو، کوئی مینیل ٹاسکس کرنے والا ہو، اس کی عزت کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا، اور اتنا زیادہ بعض دفعہ بے عزتی کا معاملہ کرتے ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہی والی بات ہے کہ جیسے جتنا ہمیں ان پر اختیار ہے، اللہ کو اس سے زیادہ ہم پر اختیار ہے۔ اگر آج 4 پیسے اللہ نے دے دیے ہیں کسی کے ہاتھ میں کہ وہ نوکر رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بہت سپیریئر ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ دے کر آزماتا ہے۔ یہی بات آگے فرمائی گئی ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ اپنے پرائے کا خیال کرنا، حسن سلوک کرنا عاجزی اور ہمدردی کی علامت ہے۔ ایسے ہی لوگ دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ خود پسند، فخر کرنے والے خود غرض ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، روڈ ہوتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں۔ ان کو ایک سیڈسٹک پلیجر ملتا ہے دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کر کے،
وہ جب تک دوسروں کو نیچا نہ کر دیں خود کو اونچا محسوس نہیں کر سکتے، کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے ان کے اندر۔ ایکچولی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی روڈنس اور بدتمیزی ہے نا، وہ کسی نہ کسی احساس کمتری کا، ٹوٹی ہوئی شخصیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جن کی صحت مند، ہیلدی، ہولسم پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ بدتمیز، وہ روڈ نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو بیش کر کے خوشی محسوس نہیں کرتے، سیلف رسپیکٹ اپنی بھی برقرار رکھتے ہیں اور دوسروں کی بھی برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن جو مختال اور فخور ہوتے ہیں، وہ کسی پہ کچھ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے، سارا پیسہ بس اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ دولت ان کی ذات کا شوکیس ہوتی ہے، دولت کے ذریعے عزت خریدنا چاہتے ہیں، اور مومن حسن سلوک کے ذریعے عزت کرواتا ہے، عزت کرتا بھی ہے، عزت کرواتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون نہیں پسند؟ خود پسند نہیں پسند۔ جو خود پسند ہوتا ہے اللہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ فخر کرنے والے، اپنی ہی تعریف کرنے والے۔ تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں فخور بننے سے؟ میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ سیف طریقہ فخر سے بچنے کا کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بات نہ کرے۔ سیدھی بات، کوشش کریں کسی مجلس محفل میں جب ہم بیٹھے ہوں کہ بات کا رخ میری ذات کی طرف نہ ہو۔ کیا کھایا میں نے کیا پہنا، میں نے کیا کیا، میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی بری ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بات کو اپنے آپ سے دور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جیسے کہ فخور کون ہوتا ہے؟ پہلے خود کو پسند کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کا موقع ہی نہ آنے دیں، اس خطرے کے قریب ہی نہ جائیں، اپنی ذات کو موضوع بننے ہی نہ دیں۔ ضرورت نہیں ہے بتانے کی ہم نے کیا کھایا اور کیا پیا، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی کو فیس بک پر پلاسٹر کرنے کی۔ نہ بتائیں دوسروں کو اپنے بارے میں، اور جو نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کو کون نہیں پسند؟ مختال اور فخور نہیں پسند، خود پسند خدا کو نہیں پسند۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے تو ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی کہ نہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، نہ دوسروں کو انکریج کرتے ہیں کہ ان پر خرچ کریں۔ اور دراصل یہ مختال اور فخور جو ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو ڈپرائیو کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ان کو سبجوگیٹ کر کے رکھیں، ان کو پورا پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں دیتے۔ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا ملے گا تو ہمارے منہ کو لگیں گے آ کر۔ ان کو تعلیم نہیں دیتے کہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو ان کے حقوق کا ان کو اندازہ ہو جائے گا اپنے۔ تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں جاہل ہیں، گاؤں کے گاؤں غربت میں مبتلا ہیں، حالانکہ جس گاؤں میں وہ بیچارے غریب رہ رہے ہیں اس گاؤں کی زمین سونا اگل رہی ہے، تو وہ کیوں نہیں خرچ کیا جا رہا ان کے اوپر؟ کیوں ان کو دبا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے مظالم ہماری ذاتیوں کے آگے آواز اٹھا نہ سکیں؟ تو یہ سبجوگیٹ کرنے کا دراصل ایک ذریعہ ہے کہ پیٹ بھر کے ان کو کھانا نہ ملے، ہمارے قابو میں رہیں۔ اور خرچ کب کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، یہ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہیں کہ شہرت مل رہی ہے، ووٹ مل رہا ہے تو خرچ کریں گے، ملینز بھی خرچ کر دیں گے دکھاوے کے لیے، لیکن جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچ یہ ہے شیطان جس کا رفیق ہوا اس کو بہت بری رفاقت میسر آ گئی۔ بہت برا ہے جو کہ شیطان سبق پڑھا رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرو۔ خرچ کرے انسان اللہ کی خاطر کرے، ہاں اپنی ذات پر بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے،
دیکھیں اپنی ذات پہ کسی نے خرچ کیا ہوا ہے، اچھا یعنی کہ جو اس کی حیثیت ہے اس کے حساب سے پہنتا اوڑھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام نے منع نہیں کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جو اس نے اپنے بندے کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر اس کے اوپر نظر آئے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، انہوں نے زیور پہنا ہے، سونے کی چوڑیاں پہنی ہیں، کوئی اچھا لباس وغیرہ پہنا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے وہ نعمتوں کا اثر نظر آ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ استعمال کی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایکچولی خود ان کا حال حلیہ دوسروں کو جو ڈپرائیو لوگ ہیں ان کو ایک میسج یہ بھی دے رہا ہے کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو میں وہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو اگر کوئی اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے رہتا ہے تو اپنے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے پہننا اوڑھنا، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ برقرار رکھنا، اسلام نے ہرگز اس پر پابندی نہیں لگائی۔ بس پابندی کس کے اوپر ہے کہ لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے، احساس محرومی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی برتری جتانے کے لیے، مختال فخور بننے کے لیے تم یہ نہیں کرنا، ورنہ اپنا دل خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے انسان، اور اس سے بھی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے اچھا فلاں رشتہ دار ہمارا پیسے والا ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، تو کبھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر کم حیثیت والے ضرورت مند رشتہ دار پھر ایسے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں الحمدللہ، تو جب وہ آئیں تو ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور شیطان ہے دراصل جو کہ انسان کو کنجوسی سکھاتا ہے۔ فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی کرے اللہ اس کو دو چند کرتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کر اور تجھ پہ خرچ کیا جائے گا، انفق ينفق علیک، خرچ کرو، تم انسانوں پہ خرچ کرو اللہ تم کو دے گا، اور اللہ تو ذرے ذرے جیسے کاموں پر بڑھا چڑھا کر اجر دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو کیوں لوگوں سے تعریف اور شہرت کی خاطر تم خرچ کرتے ہو؟ کیوں دکھاوے کرتے ہو؟ کیوں نیک کاموں میں سستی کرتے ہو؟ اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کی حاجت اور بھوک مٹاؤ اور اللہ تمہاری حاجت اور بھوک نہ مٹائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اے انسانو اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، اللہ تم کو رزق دے گا۔ کیسے؟ کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا، صبح کرتے ہیں خالی پیٹ بھوکے، وتروح بطانا، اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو جو پرندوں کو کھلاتا ہے کیا تم کو نہ کھلائے گا؟ تو تم دو، تم بھوکے کی بھوک مٹاؤ، خرچ کرو، اللہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ کم سے کم 10 گنا تو دے گا ہی، اور زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا کوئی انتہا نہیں ہے۔ 10 دے گا یا اس سے زیادہ دے گا یا 700 گنا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے پھر وہ اس اماؤنٹ کو اور بھی بہت کچھ بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں۔ تو تم امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پر چلو اور سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ اور الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان فلنتھراپسٹ کازز کے اندر بہت حصہ لیتے ہیں، کھلے دل سے وہ لوگوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ کنجوسی بہت ریئر ہے مسلمانوں کے اندر، بلکہ اگر ہم پہچانے جاتے ہیں دنیا میں کسی خوبی کے ذریعے سے تو ایک مہمان نوازی ہماری خوبی بہت مشہور ہے، اور دوسرے ہماری سخاوت الحمدللہ مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سخی بنائے، دوسروں کی ضروریات پہ خرچ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن پھر ہم پر گواہ بھی بنایا جائے گا۔ فرمایا آگے آیت 41 میں
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ہم کو سیرت میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اقرا، یعنی کہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ مجھ کو۔ ابن مسعود نے جواب دیا، میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کروں جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ انی احب ان اسمع القرآن من غیری، کہ مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ تو انہوں نے تلاوت شروع کری۔ عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی، سر جھکائے پڑھتے رہے اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کافی ہو گیا۔ نظر اٹھا کے جو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ پتہ نہیں میری امت کس حال میں ہوگی کہ مجھ کو اس پر گواہی دینی پڑے گی اور اس کے خلاف گواہ بن کر شاید کھڑا ہونا پڑے گا مجھ کو۔ کہ میں نے تو ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری، اور آج ہم دیکھ لیں اپنا حال ہو لیا۔ مسلمان مردوں کے چہرے ہیں کہ سنت سے خالی، ہمارے اپنے غم اور خوشیاں ہیں وہ سنت سے آری، دل ہیں اس عظیم ذمہ داری کے احساس سے خالی، علم ہے لیکن عمل سے خالی ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن آرام قربان کر دیا، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس قرآن کو چوم کے اور جزدانوں میں لپیٹ کے اور اچھی نعتیں پڑھ کے اور گلاب کا عرق چھڑک کے اور اس کے بعد اچھے کھانے کھا کے بس ہم نے تو حق ادا کر دیا، زبانی جمع خرچ کیا۔ ہم نے کہا ہے میں مدینے میں مر جاؤں، میں نے کہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے، اور بس خود تو ہدایت کو لپیٹ کر سجا دیا اور خود خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ تو رسول کی مخالفت کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میٹھی شفاعت کے امیدوار وہاں پر منتظر کھڑے ہو، اور شفاعت تو دور کی بات رسول تمہاری شکایت کریں اللہ سے کہ اللہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، کوئی دین کا کام نہیں کیا، کسی قرآن کے حکم کی اطاعت نہیں کری، خود الٹے قرآن پہ الزامات لگاتے رہے، نعوذ باللہ، قرآن کو برا بھلا کہتے رہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تھے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہاں وہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظی تصویر کھینچی ہے کہ یہاں تو سنت پر عمل کرنے میں امبیرسمنٹ محسوس ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنے میں امبیرسمنٹ محسوس ہوتا ہے کہ بورن مسلمز تو ہیں لیکن نظر نہ آئیں کہ مسلمان ہیں، بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت امبیرس ہوتے ہیں مسلمان نظر آنے میں۔ قیامت کے دن ایسے نافرمان، ایسے قرآن حدیث پہ شرمانے والے شرمندگی کے مارے زمین میں گڑے جا رہے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ اور یہ گناہ کیا ہی نہیں، کسی موقع پہ اپنے شرک اور بدعمالی اور نافرمانی پر افسوس کریں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہم پر افسوس کہ ہم نے کیا کیا۔ تو کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، اتنی شرمندگی ہوگی، گڑے جا رہے ہوں گے زمین میں کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ میں اور آپ بہت دعا کیا کریں کہ اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تعالی ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کر۔
دعا کیا کریں اللہم استرنی بسترک الجمیل، اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی ستر کی چادر میں ڈھانک لے، اللہ اپنا خوبصورت پردہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ڈال دے، اللہ میرے عیبوں کو، اللہ میری نافرمانیوں کو چھپا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا؟ جو قرآن اور حدیث کو بہرحال کوشش تو کریں تھامنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہیں لگتی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سنت کی ناقدری کیا کرتی ہے؟ نفاق پیدا کرتی ہے۔ سنت سے غفلت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ سنت اسلام کی محافظ ہے، عبادات کے تمام تر طریقے، عبادت کے، معاشرت کے، معیشت کے، آپس میں حسن سلوک کرنے کے، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، شوہر بیوی ہوں، سب کا طریقہ سنت ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تمام طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا اس نے سمجھے کہ دین چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے جو کہ ہم نے اس رکوع کے اندر پڑھے ہیں۔ انسانی حقوق اور معاشرے میں فرائض اور ذمہ داریوں کا توازن، اور معاشرے کے اندر مختلف رشتوں کی جو حیثیت ہے، اس لحاظ سے یہ رکوع جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی حکمت کھولے، اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن کا فہم کھول دے۔ دعا کیا کریں اللہم فقہنی فی الدین، اللہ تعالیٰ مجھ کو دین کی فقہ، دین کا فہم عطا فرما۔ ہم دعا کیا کریں اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عطا فرما کہ میں وہ کچھ کروں اللہ جو تجھ کو اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو جس سے راضی ہے۔ چلیں یہیں تک انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔